26ویں آئینی ترمیم پر کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے پیسے لیے، کچھ پریشر میں آ گئے، اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ کچھ ابھی فارورڈ بلاک بنا کر بیٹھے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں، لیکن موقع کی تلاش میں. ایسا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیے، فارورڈ بلاک کا کوئی وجود ہو نہیں سکتا پی ٹی آئی میں، کیونکہ یہ جماعت ہے ہی عمران خان کے ارد گرد منظم. تو جو کوئی فارورڈ بلاک بنائے گا وہ غیر اہم ہو جائے گا. وہ بالکل پیسے لینے کا ہے. دیکھیے، لوگ الزام تو لگاتے ہیں، میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے اس حوالے سے. یعنی اب کہ کوئی کہاں سے کوئی شواہد تو نہیں ہوتے نا ان چیزوں کے. آپ نے شوکاز نوٹس دیے تھے کچھ پارٹی میں. دیکھیں، جن لوگوں نے تو پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے ان کے حوالے سے تو ہم فیصلہ کرنے والے ہیں. ظاہر ہے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی. ان کو ہم کتنے لوگ ہیں؟ وہ 4 ہیں. وہ صرف 4 ہیں. باقیوں کے حوالے سے دیکھیں ایک ابہام ہے، ہم حتمی طور پہ نہیں کچھ کہہ سکتے. اچھا سر، علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی کا جو دو گروپ ہیں، یہ اس سے پارٹی کو نقصان نہیں کوئی پہنچا؟ 2 گروپ نہیں ہے. یہ غلط ہے، سارا یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ 2 گروپ ہیں. کوئی 2 گروپ نہیں ہے. واقعی سر؟ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے. کچھ گفتگو میں ہو سکتا ہے، نقطہ نظر میں فرق ہو، لیکن کوئی گروپ نہیں ہے ہم کہ یہ گروپ ہے جو اس گروپ کے خلاف کام کرتا ہے. ایسا کچھ نہیں. سر ایسے ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک پارٹی کے سیاستدان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں. حلف پہ اس نے بتایا کہ وہ بنی گالہ گیا، علیمہ خان صاحبہ کا گھر بنی گالہ میں ہے، انہوں نے وہاں ڈنر رکھا. وہ گیا تو انہوں نے جو ہی داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم آج کل بشرا بی بی یعنی اس طرف بڑے بھاگ کے جاتے ہو. نہیں، گروپ کوئی نہیں ہے. دیکھیں، اسی آپ کی بات سے ہی ثابت ہو گیا کہ جو بھی یہ صاحب تھے وہ ادھر بھی جاتے تھے، ادھر بھی آتے ہیں، تو اس لیے کوئی گروپ نہیں. اچھا سر، وہ اس نے کہا کہ میں تو نہیں جاتا، میں تو وہ ان کی قابل احترام اہلیہ ہیں، آپ ان کی بہن ہیں، ہمارا لیڈر عمران خان ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ہو کہ بشرا بی بی کے ساتھ ہو. انہوں نے کہا جی میں اس طرح میں تو عمران خان کے ساتھ نہیں، ہوں. میں نہیں مانتا اس بات کو. ایسے نہیں ہے. اچھا، نکلا وہاں سے کوئی بات، یہ کسی نے کوئی بات گھڑی ہے. اس کو آپ نہیں مانتے کہ کوئی بشرا بی بی نہیں، کوئی ایسا گروپ نہیں. اچھا، ویسے وہ وہاں سے نکلا، اڈیالہ جیل میں آئے، اگلے دن بشرا بی بی نے ان کو کہا کہ تم ادھر بنی گالہ گئے ہوئے تھے اس کے ڈنر پہ. نہیں، یہ قصے ہیں لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں. ایسا کچھ نہیں. ایسا کچھ نہیں، کوئی گروپ نہیں اس طرح نہیں ہے. اچھا سر، آپ پی ٹی آئی میں آئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن گئے. اس تیز رفتار ترقی کا راز پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں، کوئی راز نہیں ہے جی. نہ میں نے خواہش کی. خان صاحب نے ایک دن فیصلہ کیا، وجوہات وہ بہتر سمجھتے ہوں گے. نہ مجھے کل کوئی خواہش تھی، نہ آج کوئی خواہش ہے. میں بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی سے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہوں. تو اس لیے مجھے نہیں پتا، میں نے اس کے لیے نہ کوئی منصوبہ سازی کی، نہ تگ و دو کی. اس لیے کوئی راز نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں. وہ لمحہ یا دن یاد ہے جب عمران خان صاحب نے آپ سے کہا کہ اب آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن جائیں؟ جی بالکل، مجھے پتہ ہے کہ کس دن کہا انہوں نے ہے، لیکن اس سے پہلے میرے لیے یہ بالکل کوئی ایسی بات ہو نہیں رہی تھی. یہ اچانک ہی ایک بات ہوئی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹیوں کی تاریخ میں انتہائی مختصر وقت میں تیز ترین ترقی ہے. چلیں، آپ بتا رہی ہیں تو ایسا ہی ہوگا. یعنی اپنے خاندان سے نکل کے، عمران خان کے خاندان میں تو ابھی تک تو موروثی سیاست نہیں، لیکن لوگ تو کہتے ہیں بشرا بی بی، علیمہ خان، بشرا بی بی، لیکن ابھی تک تو باقاعدہ نہیں ہے. ہاؤس آف شریف میں ہے، پیپلز پارٹی میں ہے. آؤٹ آف دا وے آپ کی تیز ترین سیکرٹری جنرل بننا ہے. اچھا سر، کہا جاتا ہے اس تیز رفتار ترقی، اس کا راز علیمہ خان صاحبہ ہے. دیکھیں، میں اپنا ایک ذہن رکھتا ہوں اور جو چیز میں ٹھیک سمجھتا ہوں اس کو میں بیان کر دیتا ہوں. میری ایک اس میں صفت میں کوئی خوشامد نہیں ہے، تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کا راز کیا ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ ویسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سیکرٹری جنرل بننے میں علیمہ خان صاحبہ کا کوئی کردار نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، میرا نہیں خیال. علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیرون ملک بے نامی جائیدادوں کا کیس آیا تھا، آپ نے وہ کیس لڑا تھا. جی، وہی کیس جس میں علیمہ خان صاحب نے کہا تھا کہ سلائی مشینوں کی کمائی سے بیرون ملک جائیدادیں بنائیں. ویسے سلائی مشینوں کی آگے سوال جب جانے سے پہلے کہ سلائی مشینوں سے اتنی جائیدادیں بن سکتی؟ نہیں، انہوں نے مذاکرن ایک بات کی تھی تو اس کو لوگوں نے طول دے دیا. وہ تمام معاملہ بالکل شفاف تھا اور وہ حل ہو چکا ہے. اچھا سر، اس کیس میں کہا جاتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سن رہا تھا، آپ نے سپریم کورٹ میں اپنی وکالت سے یا اپنے اثر و رسوخ سے علیمہ خان صاحبہ کو جرمانے تک محدود کروایا. 29.4 ملین روپے جرمانہ ان کو ہوا اور ان کی جان چھوٹ گئی.
اور یہیں سے آپ کی ترقی اور آپ کی پارٹی نہیں، میں یہ آنے غلط کا ہے۔ راز شروع ہوا؟ نہیں نہیں، ایسا یعنی کچھ نہیں، سفر یہ تو- شروع ہوا؟ نہیں نہیں، دیکھیں یہ تو معاملہ تھا غالباً 2017 کا یا 18 کا۔ جی سر۔ تو میں تو سیاست میں بہت دیر سے آیا، اس کے بعد 3 4 5 سال یعنی یہاں گزر سے گئے۔ علیمہ خان صاحبہ کے آپ فیوریٹ ہوئے کہتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ غلط مفروضہ ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ کیا وجہ اکثر علیمہ خان صاحبہ کو صرف جرمانہ ہوا لیکن نواز شریف صاحب کی پاک پتن میں اوقاف کی زمین کا کیس ہو، مریم نواز کے میفیر فلیٹس ہوں، حسن حسین نواز کے کیس ہو، سب کی سپریم کورٹ میں جی آئی ٹی بناؤ، تحقیقات کرو، مگر علیمہ خان صاحبہ کو صرف جرمانہ ہوا اور جان چھوٹ گئی؟ نہیں، علیمہ خان صاحبہ یا خانم صاحبہ کبھی ملک کی وزیر اعظم نہیں رہی، انہوں نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھا۔ مریم بالکل- نواز بھی تو کبھی وزیر اعظم نہیں رہی۔ نہیں، ان کے اوپر تو یہ تھا نا کہ ان کو تو والد کے ذریعے رقم ملی نا، اس بارے میں تو کوئی ابہام نہیں تھا۔ میں اس کیس کی جزیات میں نہیں جاؤں گا، لیکن جہاں کوئی آفس ہولڈر ہو اس کی تحقیقات اور اس کے حوالے سے جو سوال ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ایک پرائیویٹ شخص پہ تو یہی ہوتا ہے نا زیادہ سے زیادہ کہ آپ نے ٹیکس پورا نہیں دیا اس رقم پہ، اب آپ ٹیکس دے دیں اور ٹیکس کے اوپر جرمانہ دے دیں، تو ان پہ تو اس نوعیت کی بات تھی، تو اس لیے وہ بات تو جرمانے کی حد تک ہی تھی، کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام تو نہیں تھا نا کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے کسی کو نوازا یا کچھ حاصل کیا۔ وہ تو ایک بزنس کرتی تھیں اور اس بزنس کے معاملات تھے کہ اس میں ٹیکس اتنا بنتا ہے یا اتنا بنتا ہے، تو اتنی بات تھی۔ حسن حسین بھی تو وزیر اعظم نہیں تھے؟ نہیں، ان کا تو حوالہ اس طرح آیا نا کہ جب آپ وزیر اعظم ہوں اور اس دور میں آپ کے بچوں کی جائیداد میں اضافہ ہو تو پھر پوچھا جاتا ہے، ہمارے قانون میں بھی یہ بات ہے۔ تو ان کی جائیداد میں، علیمہ بی بی کی جائیداد میں کوئی اضافہ جو ہے 2018 کے بعد نہیں ہوا، یہ تو مقدمہ بھی اس سے پہلے کا تھا، 2017 کا تھا۔